عزیز طلباء، مکرم اساتذہ کرام اور نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے مہمان خصوصی، الحمدللہ سیرت النبی کے حوالے سے جامعہ میں جو پروگرام شروع ہوا ہے، یہ ایک منفرد پروگرام دراصل طلباء کی تربیت کے لیے اور اس مقصد کے لیے ہے کہ بحیثیت استاذ، بحیثیت طالب علم، بحیثیت مسلمان ہم اپنی نسبت، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں، چونکہ یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت بھی اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اس محبت کے اظہار کے لیے اور ذات والی صفات سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے، بھائی توجہ میری طرف رکھیں، یہ عزیز طلباء یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ جب کوئی آتا جاتا ہے اسے تو دیکھتے ہیں لیکن جو آپ کے لیے کھڑا ہے اسے نہیں دیکھتے، بہت بری بات۔ ایسے شاید یہ میسج جاتا ہے کہ آپ کی تربیت کی کمی ہے۔ اس مقام پر ہمیں جن چیزوں کو زیادہ ملحوظ رکھنا ہے اور ہمیں جس ذہن سے، جس ذہنی تیاری سے بیٹھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر اٹھنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو جب یہاں سے اٹھیں تو یہ نہ ہو کہ محض تقاریر یا محض مقابلے یا محض ایک پروگرام ہی ہے، بلکہ دراصل یہ بہت بڑے مقصد کے لیے کیا گیا پروگرام ہے۔ تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں اور خاص طور پر طلبہ کرام آپ کی تعلیم میں نظر آنے چاہیے۔ آپ جو علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس علم کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے۔ ہمیں قرآن کی فضیلت کا علم نہ تھا، ہمیں حدیث کی فضیلت کا علم نہ تھا، ہمیں اپنا نہیں پتہ تھا، انسانیت اپنا آپ بھولی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دور جاہلیت اسی لیے دور جاہلیت تھا کہ وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پھیلی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے وہ جاہل تھے لوگ اور وہ عالم بنے، وہ جنت کے باسی ٹھہرے اس وجہ سے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق اور نسبت قائم ہو گئی۔ تو آج ہم محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جذبہ اور شوق لے کر طالب علم ادارے میں آتا ہے اور بہت سے طلباء اپنا وہ شوق اور جذبہ پہلے 1-2 سال میں ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ علوم اسلامیہ کے طلباء اس بات کو بڑا شانداری سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک طالب علم جو دین کے لیے آیا تھا، جوں دین پڑھ رہا ہے جذبہ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ غور کریں نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جس شوق سے آپ نے پہلے دن کتاب کھولی تھی، آئندہ وہ شوق کم ہوتا دکھائی دیتا، اور طرف رجحان بڑھتے ہیں، اور چیزیں اہم ہونا شروع ہو جاتی۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے اکھڑ جاتے ہیں۔ ہم جس ذوق، جذبے، محبت اور تعلق کو لے کر آئے تھے، ہم اس سے جوں اپنے مرکز سے دور جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر ہم کتابوں سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تعلیم سے بھی دور۔ اور پھر وہ طلبہ بھی موجود ہیں اور ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ذوق، وہ شوق، وہ دین سے محبت قائم رہتا ہے، اور پھر وہ جب فارغ ہو کر یہاں سے، فارغ تو سبھی نے ہو جانا ہے، لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں معاشرے میں، پھر واضح نظر آتا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس کی ترجیحات بدل گئیں، اور یہ وہ بندہ تھا جس کے اندر ابھی بھی تڑپ موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، وہ جو ایک کم ہوتا ہوا جذبہ، اور یوں کہہ لیجئے جو جنون کم ہوتا ہوا آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں، جو وہ نسبت رسالت میں، اللہ کی نسبت میں جو کمی آئی ہے، اس کو پر کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ صرف مقابلے نہیں ہیں، مقابلے ہوں گے اور وہ ہوتے رہتے ہیں،
آپ کے ہر اسبوعی پروگرام ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ سوال دل میں رکھنا ہے کون سی شے جسے میں نوٹ کروں، جس طرح میں نے خطبے میں بھی عرض کی تھی کہ اپنے محبوب کی ہم ادائیں نوٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان چیزوں کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اور میں اس دعا کے ساتھ اپنے مہمان مقرر کو دعوت دوں گا، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا، محبت سب کرتے ہیں لیکن مکمل اور سچی محبت یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا، اور ہماری زندگی میں یہ بھی ایک ڈاٹ ہے، ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک بلینک ہے، خالی جگہ ہے جسے پر کرنا ضروری ہے، اور وہ آپ کی کوشش کے بنا نہیں ہو سکتا۔ مت سوچئے کہ ایسے ہی جس طرح چل رہا ہے یہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ قدم عام زندگی سے ہٹ کے بڑھانے پڑتے ہیں، وہ قدم بڑھانے ضروری ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو محبت سے اپنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر ابھی ہمارے فاضل جو مہمان ہیں مقرر ہیں انشاءاللہ، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آداب سکھائے، اخلاق سکھایا، کردار سکھایا، عمل سکھایا۔ تو نبی علیہ السلام کی مجلس کے جو آداب ہیں، بالخصوص میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہمارے محترم شیخ سے کہ وہ آپ سے یعنی طلبہ سے زیادہ مخاطب ہوں، وہ طلبہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے دو بدو بات کریں۔ تو بیٹا آپ کے ذہن میں اور دل میں ایک پیاس ہونی چاہیے، ایک بیاض ہونا چاہیے کہ وہ جو لکھنا چاہیں اور جیسے وہ بجھانا چاہیں، آپ کے دل میں اس کی وسعت، آپ کے ظرف میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں میرے لیے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی زیادہ اہمیت پانے والے، کسی زندگی میں انسان کے جو دوست ہوتے ہیں وقت لگتا ہے دوست بننے میں، لیکن ان کی شخصیت، ان کا علم، اور ان کے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا کہ جن کی زندگی کے روٹ لیول پر، جن کی زندگی کے گراؤنڈ لیول تک اسلام نافذ ہے، اپنی ذات پر ہی نہیں معاملات پر بھی اسلام الحمدللہ نافذ ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ قربت اور تعلق بڑھتا چلا گیا۔